نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیز بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ علیہ السلام کردار کے لحاظ سے بھی اس قدر مضبوط تھے کہ عرب کے لوگوں نے آپ کا نام صادق یعنی کہ سچ بولنے والا رکھا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے کاروباری زندگی میں قدم رکھا تو آپ علیہ السلام کا نام امین بھی رکھ دیا گیا۔ یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کی امانت داری اور دیانت داری کی بدولت تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک بچے کے پاس سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ بکری کی کھال اتار رہا ہے لیکن اس سے اتر نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے سے کہا تنحا حتی اوریا کا، کہ بچے تو کھڑا ہو کہ دیکھ کیسے کھال اترتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے گوشت اور کھال کے درمیان اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس سے دھنسا دیا یہاں تک کہ پورا ہاتھ داخل ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بچے سے کہا یا غلام ہاکذا فسلخ، اے بچے اس طرح کھال اتارا کرو۔ اگر آج کل ہم کہیں رستے میں کسی کو مشکل میں پھنسا ہوا دیکھ لیں تو ہم رکنا تو درکنار ہم اپنی سپیڈ تیز کر لیتے ہیں، قدم تیز کر لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل برعکس تھے۔ آپ علیہ السلام صرف مسلمانوں سے ہی خیر خواہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یہودی جو کہ آپ علیہ السلام کے ہر میدان میں دشمن رہے، آپ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، آپ علیہ السلام ان سے بھی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ یہودی عورت کا واقعہ ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو زہر آلود گوشت کھلایا لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے اعتراف کرنے کے باوجود اسے معاف فرما دیا۔ اسی طرح روم اور فارس کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ جب یہ ابتدائے اسلام میں یہ خبر پھیلی کہ فارس کے لوگ رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، ابو جہل اور ان کے ساتھی یہ خبر سن کے بہت خوش ہوئے۔ جب مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی تو مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے کہا ان قریب رومی غالب آ جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یہ سورہ روم لڑنے کے لیے آیا میدان بدر میں، لیکن اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 70 قتل ہوئے، 70 قیدی بنے۔ یہ وہ قیدی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی 13 سالہ زندگی کو اجیرن بنائے رکھا، آپ علیہ السلام کو بے انتہا تنگ کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے دیں تو آزاد ہو جائیں گے، ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن جو غلام جو غریب ہیں مسکین ہیں فدیہ نہیں دے سکتے تو وہ ہمارے مسلمان بچوں 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے بارے میں ہی ہمدردی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی ہمدردی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کے منہ پر مارنے اور اس کے منہ پر داغ لگانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان پر سواری کرو تو اچھے انداز سے کرو اور جب انہیں کھانا چارہ کھلاؤ تو اچھے انداز سے کھلاؤ۔ آپ علیہ السلام آج کل کے دور میں جبکہ بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا ہے لیکن آپ علیہ السلام کا بیٹی سے رویہ دیکھیے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کی گھر آتی تو آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑتے، چومتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ آج کل کا دور اس سے بالکل برعکس ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔
الغرض ہمیں آپ علیہ السلام کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، جس طرح آپ علیہ السلام کا اخلاق مسلمانوں سے درکنار مشرکوں اور عیسائیوں سے بھی ہوا کرتا تھا، ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔